السلام علیکم، راکٹ چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کا اصل پہلو رحمت، عفو اور درگزر پر مبنی ہے، لیکن اسلام ایک معتدل دین ہے جو امن کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف پر بھی زور دیتا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں عدل قائم کرنا اور مستقبل کے لیے امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ فتح مکہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر پورے مکہ کے لوگوں کو امان دی تھی اور فرمایا تھا جو کعبے میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، جو اپنے گھر میں رہے وہ امان میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امان میں ہے۔ یہ عمومی عفو درگزر اور امان کا اعلان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، بردباری اور عظیم اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود چند مخصوص افراد کے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کیا جائے، چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ناقابل معافی جرائم میں ملوث تھے۔ یہ افراد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت ترین دشمنی رکھتے تھے اور بار بار اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے کچھ افراد براہ راست مسلمانوں کے قتل یا ان پر ظلم میں ملوث تھے، اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ بڑھ کر گستاخی کی، اسلام کی توہین کی جو اس وقت سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ یہ افراد وہ تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی شدید دشمنی اور ظلم و ستم میں ملوث رہے۔ سب سے پہلا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو عامر بن لوئے سے تھا۔ وہ ایک معزز اور ذہین شخص تھا اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے افراد میں شامل ہوا۔ تاہم اس کے ماضی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اسے فتح مکہ کے موقع پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن سعد نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا، اور وہ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ کاتب وحی یعنی قرآن پاک کی وحی لکھنے والا بھی بنا۔ اس کی ذہانت اور لکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی وحی لکھنے کی ذمہ داری دی تھی۔ عبداللہ بن سعد نے کچھ عرصے وحی لکھنے کے بعد اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا اور مرتد ہو گیا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بھی قرآن جیسی باتیں بنا سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ دعویٰ دراصل وحی الہی کا انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مترادف تھا۔ عبداللہ بن سعد نے جھوٹا الزام لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی بیان کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کچھ الفاظ لکھوا لیتے ہیں۔ اس طرح اس نے قرآن پاک کی صداقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور اسلام دشمن عناصر کے ساتھ جا ملا۔ عبداللہ بن سعد مکہ واپس آ گیا اور مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ اس کا یہ عمل انتہائی شدید جرم تصور کیا گیا کیونکہ اس نے وحی میں تحریف کا جھوٹا الزام لگایا۔ وہ مرتد ہوا اور اسلام دشمنی میں پیش رہا۔ اس جرم کی سنگینی کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر اس کے قتل کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، یہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پناہ دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور اس کے لیے معافی کی درخواست کی۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن بعد میں عبداللہ بن سعد کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سعد کی معافی قبول کرنے کے بعد اسے دوبارہ مسلمان ہونے کا موقع دیا۔ اس معافی کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر کا واضح ثبوت ہے۔ عبداللہ بن سعد نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کیا اور عملی طور پر اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ وہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قابل سپہ سالار ثابت ہوا۔ بحری فوج کی تشکیل میں اس کا کردار نمایاں رہا اور وہ اسلامی بحریہ کے اولین کمانڈر میں سے ایک تھا۔ اس نے افریقہ اور دیگر علاقوں میں اسلامی فتوحات میں حصہ لیا۔ عبداللہ بن سعد کی وفات 35 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق وہ نماز میں سجدے کی حالت میں وفات پا گیا، جو اس کے نیک انجام کی دلیل تصور کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سعد کا کردار ایک ایسی مثال ہے جہاں کسی نے ابتدا میں دین اسلام کو چھوڑ کر دشمنی اختیار کی، لیکن بعد میں توبہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم سے دوبارہ اسلام کی خدمات کی سعادت حاصل کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
ہمیشہ توبہ کرنے والے کے لیے وسیع ہے۔ ناظرین، دوسرا نام فتح مکہ کے دوران جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ عبداللہ بن قتل ہے۔ عبداللہ بن قتل کا تعلق قریش کے بنو تیم قبیلے سے تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ بن قتل کا معاملہ فتح مکہ کے موقع پر ان چند افراد میں شامل تھا جن کے جرائم کی سنگینی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، عبداللہ بن قتل نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا۔ وہ اسلام کے ابتدائی پیروکاروں میں شامل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختلف ذمہ داریاں بھی سونپی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے خادم غلام کے ساتھ روانہ کیا۔ دوران سفر عبداللہ بن قتل نے اپنے خادم کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن جب خادم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو عبداللہ بن قتل نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ خادم کے قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن قتل نے اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا اور مکہ واپس آ کر مشرکین میں شامل ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اس نے اسلام کے خلاف سخت دشمنی اختیار کی اور مختلف جرائم کا مرتکب ہوا۔ عبداللہ بن قتل نے اسلام دشمنی میں گستاخانہ اشعار شروع کر دیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شاعری کرتا تھا۔ اس نے 2 گانے والی لونڈیوں جن کے نام قینتا اور فرتنہ تھے ان کو بھی مقرر کیا، جو اس کی گستاخانہ شاعری کو گایا کرتی تھی اور مکہ میں اسلام کی توہین کا ذریعہ بنتی تھی۔ اس نے ایک معصوم غلام کو ناحق قتل کیا تھا جو اس کے خلاف سنگین جرم تھا۔ عبداللہ بن قتل کا یہ عمل اسلام دشمنی، قتل ناحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ناقابل معافی تصور کیا گیا۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا تھا، لیکن چند افراد کو ان کے سنگین جرائم کی وجہ سے معافی کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ عبداللہ بن قتل ان افراد میں شامل تھا کیونکہ ایک تو وہ مرتد ہوا، دوسرا اس نے معصوم غلام کو قتل کیا تھا، تیسرا وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شاعری کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر یہ شخص خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو تب بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن عبداللہ بن قتل جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے سے لپٹ گیا، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن قتل کا کردار ایک ایسی مثال ہے جو اسلام دشمنی، ارتداد، گستاخی اور قتل ناحق کی سنگین نتائج کے واضح کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن عبداللہ بن قتل جیسے مجرموں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، کیونکہ ان کے جرائم معاشرتی اور دینی دونوں لحاظ سے ناقابل معافی تھے۔ اسی طرح ناظرین، تیسرا شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم جاری کرا تھا مقیس بن ثعبہ تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے ارتداد اختیار کر کے سنگین جرم کیا۔ اس کی جرائم اور بدعہدی کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ مقیس بن ثعبہ کا تعلق قبیلہ بنو خزا سے تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہوا اور مدینہ منورہ آ کر اسلامی معاشرے کا حصہ بنا۔ مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مقیس بن ثعبہ کے بھائی کو ایک انصاری شخص نے غلطی سے قتل کر دیا۔ اس قتل کو قتل خطا یعنی غلطی سے قتل قرار دیا گیا، یعنی اس میں جان بوجھ کر قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسلامی قانون کے مطابق ایسے قتل کے بدلے میں دیت یعنی خون بہا ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو دیت دینے کا حکم فرمایا تاکہ مقیس بن ثعبہ کے بھائی کے خون کا بہا ادا کیا جا سکے۔ مقیس بن ثعبہ نے دیت لینے کے باوجود ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ مقیس نے خون بہا وصول کرنے کے باوجود دھوکے سے اس انصاری صحابی کو قتل کر دیا جس نے غیر ارادی طور پر اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ انصاری صحابی کو قتل کرنے کے بعد مقیس بن ثعبہ مدینہ سے بھاگ گیا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر دوبارہ کفر اختیار کر لیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ مقیس نے مکہ میں مشرکین قریش کے ساتھ مل کر اسلام دشمنی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہو گیا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا تھا، لیکن بعض افراد کو ان کے سنگین جرائم کی وجہ سے معافی کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ مقیس بن ثعبہ بھی
ان افراد میں شامل تھا، کیونکہ پہلا یہ کہ اس نے خون بہا وصول کرنے کے باوجود دھوکے سے انصاری صحابی کو قتل کیا، دوسرا وہ مرتد ہوا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا ملا، تیسرا اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ مل کر سازشیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور فتح مکہ کے موقع پر مقیس بن ثعبہ کو قتل کر دیا گیا۔ مقیس بن ثعبہ کا واقعہ بدعہدی، خیانت اور ارتداد کی ایک مثال ہے۔ اس نے اسلامی اصولوں کو توڑتے ہوئے دیت وصول کرنے کے باوجود ناحق قتل کیا اور پھر اسلام سے پھر گیا۔ فتح مکہ کے دن اس کا قتل ہونا در حقیقت انصاف کا ایک مظہر تھا، تاکہ اس جیسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان قائم ہو۔ ناظرین، ایسے ہی ایک شخص کا ہم آپ سے ذکر کرتے چلیں، اس کا نام تھا حبار بن الاسود۔ یہ ایک اہم تاریخی شخصیت ہے جس کا ذکر اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی شدید دشمنوں میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا اور فتح مکہ سے پہلے اسلام دشمن سرگرمیوں میں سرگرم رہا، تاہم فتح مکہ کے بعد اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ اہم اور سبق آموز ہیں۔ حبار بن الاسود ابتدا میں ان لوگوں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی اور ظلم و ستم کے لیے مشہور تھے۔ اس نے اس دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سنگین ظلم کیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو حبار بن الاسود نے ان کے قافلے پر حملہ کیا۔ حبار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کو بھگانے کے لیے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی سے گر گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ اس حملے کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو چوٹیں آئیں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ بعد میں انہی چوٹوں کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حبار بن الاسود قریش کے ان افراد میں شامل تھا جو مسلمانوں کو اذیت دینے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں پیش رہا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں بھی شرکت کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا تھا، لیکن حبار بن الاسود ان افراد میں شامل تھا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بدترین ظلم کیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف شدید دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب حبار بن الاسود کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ جان بچانے کے لیے مکہ سے فرار ہو گیا، تاہم بعد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور اپنی سابقہ گستاخیوں اور جرائم پر معافی مانگی۔ حبار نے اپنی تمام غلطی کو اعتراف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی التجا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کی معافی قبول کر لی کیونکہ اس نے خلوص و دل سے توبہ کی تھی۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شفقت اور عفو و درگزر کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو ان کے اخلاق اور رحم دلی کی ایک مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حبار بن الاسود اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی اور اپنے ماضی کے گناہوں کی تلافی کے لیے نیک اعمال کیے۔ حبار بن الاسود کا واقعہ اسلام کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور معافی کے اصولوں کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ توبہ اور خلوص دل سے معافی مانگنے والوں کے لیے اسلام ہمیشہ گنجائش فراہم کرتا ہے، چاہے ان کے جرائم کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، اس فہرست میں دو گانے والی لونڈیوں پینتا اور فرتنا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں گانے والی لونڈیاں تھیں جن کا ذکر فتح مکہ کے واقعات میں آتا ہے۔ ان دونوں خواتین کا کردار اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نمایاں تھا۔ انہیں ان کے سنگین جرائم کی وجہ سے فتح مکہ کے دن قتل کرنے کا مستحق قرار دیا گیا تھا۔ پینتا اور فرتنا مکہ کی وہ گانے والی لونڈیاں تھیں جنہیں مشہور مرتد اور اسلام دشمن عبداللہ بن قتل نے اپنی خدمت میں رکھا ہوا تھا۔ ان کا کام عبداللہ بن قتل کی گستاخانہ اشعار گانا اور مکہ میں مسلمانوں کی توہین کرنا تھا۔ عبداللہ بن قتل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ اشعار کہے جنہیں یہ دونوں لونڈیاں گایا کرتی تھی۔ یہ اشعار نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی تھے بلکہ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ پینتا اور فرتنا مکہ کی محفلوں میں گانے گا کر اسلام کے خلاف
प्रोपेगेंडा करती और कुफ्फार कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती। इनके गाने कुरैश के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत और अदावत पैदा करने का जरिया बनते थे। फतह मक्का के दिन कैनता और फरतना को उनके संगीन जुराइम, बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, गुस्ताखी और इस्लाम दुश्मनी में सरगर्म किरदार की वजह से कत्ल का हुक्म दिया गया। यह हुक्म इसलिए दिया गया ताकि माशरे में गुस्ताखी और फितना अंगेजी का खात्मा किया जा सके। रिवायात के मुताबिक कैनता को फतह मक्का के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि बाज रिवायात में आता है कि फरतना ने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माफ़ी कबूल कर ली। कैनता और फरतना का वाक़या इस बात की मिसाल है कि इस्लाम में आम माफ़ी के बावजूद ऐसे अफराद को माफ़ नहीं किया गया जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की, दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और फितना फसाद को हवा दी। ये वाक़या इस बात को वाज़े करता है कि इस्लामी माशरे में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के तकद्दुस की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, आगे हम जिक्र करते हैं हारिस बिन नौफिल का। हारिस बिन नौफिल के बारे में इस्लामी तारीख में बहुत महदूद मालूमात मिलती है और इसका जिक्र ज़्यादातर इन अफराद की फहरिस्त में आता है जिन्हें फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके संगीन जुराइम के बाइस कत्ल करने का हुक्म दिया था। हारिस बिन नौफिल का ताल्लुक कुरैश के खानदान से था, लेकिन इसके कबीले की वाज़ी तफसीलात रवायात में मौजूद नहीं है। वो इन अफराद में शामिल था जो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत में पेश रहे। हारिस बिन नौफिल को उनके संगीन जुराइम की वजह से माफ़ी के काबिल नहीं समझा गया। हारिस उन अफराद में शामिल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना कलमात कहने और साजिशें करने में मशहूर था। वो कुरैश के उन लोगों में शामिल था जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगों और मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया। मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में हारिस ने कमजोर मुसलमानों को सताने और उन पर जुल्म करने में अहम किरदार अदा किया। फतह मक्का के वक्त अमूमी माफ़ी का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ अफराद को उनके संगीन जुराइम के बायस माफ न करने का हुक्म दिया गया। हारिस बिन नौफिल उन अफराद में शामिल था क्योंकि उसके जुराइम नाकाबिले माफ़ी समझे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सहाबा कराम ने फतह मक्का के दौरान उसे कत्ल कर दिया। हारिस बिन नौफिल का वाक़या उन अफराद की मिसाल है जो अपनी इस्लाम दुश्मनी और संगीन जुराइम की वजह से माफ़ी के मुस्तहिक नहीं ठहरे। फतह मक्का के मौके पर ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त इक़दामात किए गए ताकि इस्लामी रियासत में अमन और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उन अफराद को कत्ल का हुक्म उनके मखसूस जुराइम, इस्लाम दुश्मनी, इर्तिदाद, कत्ल नाहक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से दिया गया था। ताहम फतह मक्का के दिन अमूमी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीम शान माफ़ी का मुज़ाहरा किया और फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये माफ़ी इस्लामी तारीख़ में रहमदिली और इंसानियत का एक मिसाली नमूना है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।